अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर है वो है 5S प्रैक्टिस के ऊपर। 5S प्रैक्टिस TQM का एक टूल है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में ये कहा जाता है कि अगर ये 5 प्रैक्टिसेस आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट कर लें तो फिर ऑर्गेनाइजेशन वो TQM के टूल्स के ऊपर, TQM के प्रिंसिपल्स के ऊपर काम कर रही होगी। अब वो 5 कौन से पॉइंट्स हैं वो उसके बारे में मैं डिटेल में जाऊंगा और आपको आज के लेक्चर में उसकी पॉइंट्स की वो एलेबोरेशन करूंगा ताकि उसकी वजह से मालूम हो सके कौन सी ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप TQM के प्रिंसिपल्स पूरे कर रहे होंगे और उसकी वजह से जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो उसके रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट होने की वजह से TQM अप्लाई हो रहे हैं। तो इसमें जो 5 वर्ड्स हैं वो एक्चुअली S से स्टार्ट होते हैं, इसी वजह से इसको 5S प्रैक्टिस कहते हैं। इसमें पहले नंबर पे जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप इन 5 तरीकों को अडॉप्ट कर लें तो उनमें पहला जो तरीका है उसको वो कहते हैं सिस्टमाइज कर लें ऑर्गेनाइजेशन को। अब सिस्टमाइज का मतलब ये है कि हर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जितने भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उन तमाम एक्टिविटीज़ को जो है वो एक सिस्टमेटिक अंदाज में काम करें। और सिस्टम या सिस्टमेटिक का मतलब ये होता है कि उसका एक डिटेल्ड प्रोसीजर बनाएं जिसमें देयर शुड बी एन इनपुट एंड अ प्रोसेस एंड एन आउटपुट। ये एक सिस्टम कहलाता है। तो ये जो सिस्टम है जितने भी एक्टिविटीज़ हैं चाहे वो क्लींजिंग में है, चाहे वो उसकी प्रोडक्शन में है, प्रोसेसिंग में है या इन्वेंट्री में है, अकाउंट्स में है, फाइनेंस में है या किसी IT के शोबे में है, जहाँ कहीं भी हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के इलेबोरेटिव अंदाज में बहुत डिटेल में आप उसके मैनुअल्स बना लें, उनके मेथडोलॉजीज़ बना लें, उनके तरीक़ाकार बना लें और ये उसमें आप जो है वो ये लिख दें कि ये जो एक्टिविटी है वो इस अंदाज में होगी, इसका ये इनपुट होगा, यहाँ ये प्रोसेस होगा और इसका रिज़ल्ट ये होगा। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन की हर एक्टिविटी को अगर इस अंदाज में चलाएंगे तो इसको सिस्टमाइज कहेंगे। सिस्टमाइज का मतलब है कि हर जो एक्टिविटी है, हर जो काम है, हर जो वहाँ पे वर्किंग हो रही है उस तमाम को एक ख़ास प्रोसीजर के तहत वो प्रोसीजर ऐसा हो जो अच्छा भी हो, शॉर्ट भी हो और बेहतर अंदाज में हो और कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो और एफिशिएंट हो, सो दैट के उसको जो चलाएं तो वो बेहतर अंदाज में उससे हर जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद है वो पूरा हो रहा हो, किसी किस्म का रिसोर्स आपका वो ज़ाय ना हो रहा हो। तो ऐसे अंदाज में ऐसे तरीक़ाकार को अडॉप्ट करने को सिस्टमाइज कहते हैं। सिस्टमाइज के बाद जो सेकंड नंबर है वो कहता है आप ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चराइज करें। स्ट्रक्चराइज का 2 मतलब है। एक तो इसका मतलब होता है कि आप इसकी जो हायरार्की है, जो इसकी टीम्स हैं, जो इसके पूरा क्रोनोलॉजी है, इसका जो ऑर्गेनोग्राम है वो ऐसा बनाएं कि वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, वेल कनेक्टेड हो और टीम्स का जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो बेहतरीन हो। तरीक़ाकार उनका ऐसा हो कि जिसमें आपके जो लोग हैं, जो टीम्स हैं वो बेहतर अंदाज में कंट्रोल हो रही हों और एक टीम दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो, कनेक्टेड हो और काम जो है वो एक दूसरे के साथ कोहेरेंट अंदाज में, अच्छे अंदाज में, आपस में रब्त के साथ काम हो रहा हो। तो ये एक ऑर्गेनाइज का एक मतलब ये है। और दूसरा मतलब ये है कि फिज़िकली भी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो गुड अंदाज में ऑर्गेनाइज्ड हो, मींस के उसकी कनेक्टिविटी अच्छी हो, उसका जो यूनिट है या फैक्ट्री है या आउटलेट है वो और उसका जो हेड ऑफिस है, जो उसके ऑफिसेज हैं वो आपस में बेहतर अंदाज में कनेक्टेड हों। तो ये 2 मुख्तलिफ अंदाज में ऑर्गेनाइज का मतलब, जैसे मिसाल के तौर पर इस ऑर्गेनाइज के अंदर लॉजिस्टिक्स हैं,
کہ آپس میں جو ہے وہ چیزیں کیسے آئیں گی جائیں گی، اور اسی طرح آرگنائزیشن کے اندر جو ہے وہ آپس میں جو کمیونیکیشن ہے وہ کیسے ہوگی۔ اگر ہیڈ آفس ہے اور فیکٹری آپ کی مثال کے طور پر ہیڈ آفس لاہور میں ہے اور فیکٹری جو ہے وہ کسی اور ایریا میں ہے، شیخو پورہ روڈ پہ ہے، گجرانوالہ روڈ پہ ہے یا کسی اور روڈ پہ ہے، اور وہاں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی کنیکٹیوٹی کیا ہے، کیا یہ ERP کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یا کسی اور سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ویب بیسڈ کسی سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے، یا مینول انداز میں وہاں سے جو ہے وہ چیزیں آتی ہیں اور یہاں پہ ان پٹ ہوتی ہیں اور ان کی رپورٹنگ ہوتی ہے۔ تو جتنے اچھے انداز میں یہ رپورٹنگ ہوگی، جتنے اچھے انداز میں یہ ویل کنیکٹڈ ہوگی، اتنی ہی آرگنائزیشن آرگنائزڈ ہوگی، اور اگر کوئی آرگنائزیشن بہتر انداز میں آرگنائزڈ ہوگی تو وہ TQM کے اصولوں پہ کام کر رہی ہوگی اور DQM جو ہے وہ اس میں اپلائی ہو رہی ہوگی۔ تو اس کے بعد تھرڈ جو پوائنٹ ہے اس کا وہ ہے سینیٹائز۔ اب سینیٹائز کے بھی دو مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کی صاف انوائرمنٹ ہو، صاف اس کی جو صفائی کا جو معیار ہو وہ بہترین ہو، لیکن اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کا انوائرمنٹ جو ہے وہ کنڈیوسو ہو، اس کا انوائرمنٹ جو ہے وہ بہترین انداز میں ہو، جیسے رسک فری ہو، اور کی کیا نام ہے گرین ہاؤس کا امپیکٹ اس کے اندر ہو، گرین ہاؤس کے جو ہے وہ میتھڈالوجیز اپلائی ہوتی ہوں، اور گرین ہاؤس کے جو جتنے ٹولز ہیں امپیکٹ ان کا آ رہا ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے اوپن سپیسز چھوڑی ہوں، گرینری آپ نے رکھی ہوئی ہو، اس کے پارکس کا انتظام ہو، فیلڈز کا اہتمام ہو، سپورٹس گراؤنڈ کا اہتمام ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی اوپن ایریاز موجود ہوں، اور کیفیٹیریا اور مساجد کا جو ہے وہ، یا جہاں پہ جس بھی کمیونٹی کی وہ جگہ ہے تو اس کی ورشپ کا ایریا موجود ہو، اور اس طرح ڈے کیئر سینٹر موجود ہوں، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ساری کی ساری موجود ہوں، تو یہ اس کو کہیں گے یہ آرگنائزیشن جو ہے وہ ویل سینیٹائزڈ ہے۔ اسی طرح اس کی جو کلینلینس ہے وہ بہترین ہو، اس کا انوائرمنٹ رسک فری ہو، اور اس کی ساری چیزیں جو ہے وہ بہترین انداز میں چل رہی ہوں، تو یہ آرگنائزیشن سینیٹائزڈ ہے۔ پھر اس کے بعد جو فورتھ نمبر پہ ایس ہے اس کا ہے اسٹینڈرڈائزڈ ہو۔ اب اسٹینڈرڈائزڈ کا بھی مطلب یہ ہے کہ وہ آرگنائزیشن جو ہے اس کا جتنا بھی جو پروڈکٹس ہوں، سروسز ہوں، ان کا کچھ جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہو کہ یہ آرگنائزیشن جو ہے یہ کچھ اسٹینڈرڈس ہیں، ان اسٹینڈرڈس کو منیمم اسٹینڈرڈس کو وہ میٹ کرتی ہے، اور اس کی جو پروڈکٹس یا سروسز جو ہیں وہ اس پوائنٹ کو اچیو کر کے جو ہے وہ ڈیلیور ہوتی ہیں۔ تو اسٹینڈرڈائزڈ آرگنائزیشن کے جتنے پروسیجرز ہوں گے وہ ایک خاص کوالٹی کے جو معیار ہے اس کے مطابق وہ پورا ہوتے ہوں، تو اس کو کہتے ہیں اسٹینڈرڈائزڈ۔ وہ آرگنائزیشن اپنے جو TQM کے اصول کے مطابق اپنے اسٹینڈرڈس کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ امپروو کرتی رہے، اور جو اس کا اصول ہے TQM کا کہ ریز دا بار ایوری ٹائم، اور وہ اپنے اسٹینڈرڈ کو اپ گریڈ کرتی رہے اور بڑھاتی رہے، تو یہ ہے اسٹینڈرڈائزڈ۔ اور اس کے بعد ہے جو لاسٹ پوائنٹ ہے، اور TQM کے بہت بڑے رولز میں سے پرنسپلز میں سے ایک پرنسپل ہے، وہ ہے سیلف ڈسپلن۔ سیلف ڈسپلن کا کیا مطلب ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ جتنے لوگ اس میں کام کر رہے ہوں وہ تمام کے تمام خود سے کام کرنے والے ہوں، وہ ان کو کوئی پرسن دوسرا کنٹرول نہ کرے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسپیکشن کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، کوئی کوالٹی کنٹرول کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، کوئی آڈٹ نہیں ہوگا، کوئی کسی قسم کا کمپلائنس کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، یہ بلکہ جو لوگ خود سے کام کریں گے اور ان کے اندر امبیڈڈ کنٹرولز ہیں، وہ سیلف کنٹرولڈ لوگ ہیں، وہ خود سے اہتمام کریں گے کہ ہمیشہ سے جو پروڈکٹ یا سروس دے رہے ہیں
یا جو بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں وہ ایرر فری ایکٹیویٹی ہے، ویل آرگنائزڈ ایکٹیویٹی ہے اور ایفیشینٹ انداز میں جو ہے وہ پرفارم ہو رہی ہے. تو یہ چیز انشور کرنے کا نام ہے سیلف ڈسپلن. اس کا مطلب یہ ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر ہر پرسن جو ہے اپنی ڈیوٹی بہترین انداز میں کر رہا ہو اور وہ اچھے انداز میں اس کی جو ہے وہ ڈیلیوری کر رہا ہو، اور ہر قسم کے جو کنٹرولز ہیں اس کا وہ خود ہی خیال رکھتا ہو، اس کو کوئی دوسرا بندہ کنٹرول کرنے والا نہ ہو. تو یہ ہے سیلف ڈسپلن. اب یہ کہتا ہے کہ اگر آپ یہ 5 جو ایس سے سٹارٹ ہونے والے پرنسپلز ہیں ان کو پورا کر لیں تو آپ کی آرگنائزیشن کیا کر رہی ہے، 5S پریکٹس پہ کام کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ TQM کے اصولوں پہ کام کر رہی ہے. انہی 5 اصولوں کو مختلف رائٹرز نے مختلف نام دیے. تو جیسے کہ میں نے اوپر جو ہر ایک کو بتایا، تو اسی طرح ایک اور سلائڈ سے میں نے لیا ہے، وہاں سے ان کے نام جو ہیں کچھ اس طرح ہیں، جیسے وہ بھی ایس سے سٹارٹ ہو رہے ہیں: سارٹ، سیٹ ان آرڈر، شائن، اسٹینڈرڈائز اینڈ سسٹین. اور یہ وہی ہیں جو ابھی میں نے الیبوریٹ کی ہیں. تو اس میں یہ ٹولز جو کہ سارٹ کرنا مینس کہ آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، اس کو اچھے انداز میں اسٹرکچرائز کرنا ہے. سیٹ ان آرڈر مین سسٹمائز کرنا ہے. سینیٹائز مین شائن کرنا ہے، اور اسٹینڈرڈائز کا ورڈ وہی استعمال ہوا ہے. اور سسٹین کا مطلب ہے سیلف ڈسپلن. تو اس طرح یہ 5S پریکٹس اگر کوئی آرگنائزیشن اپلائی کرتی ہے تو وہ آرگنائزیشن کیا ہے، وہ TQM کے اصولوں پہ کام کر رہی ہے. ود دس ہم جو ہے آج کا یہ والا جو ٹاپک ہے اس کو کلوز کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک جو ہمارا ہے وہ نیکسٹ جو ٹول ہے 6 سگما کا، اس پہ کام کریں گے. ود دس تھینک یو. اللہ حافظ.